السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 277 سے پڑھیں گے اور سورہ مریم کی آیت نمبر جہاں 21 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جولائی کی بھی آج 21 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے فحملته فانتبذت به، پس وہ اپنے بیٹے سے حمل والی ہو گئی، بیٹے سے حاملہ ہو گئی۔ فانتبذت به مکانا قصیا، پس وہ اس کو لے گئی دور دراز مکان تک، یعنی اپنی اس حالت میں دور دراز مقام تک پہنچ گئی، ویرانوں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، بس اس کو لائی درد ذہ۔ یہ وہ درد ہوتا ہے جب ماں کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو وہ جو درد ہوتا ہے ولادت وقت اس خاتون جو اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اس کو مخاض کہتے ہیں۔ درد ذہ لائی اس کو إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا، تو جناب مریم نے جو دعا کی، کاش کہ اس نے کہا، یعنی جناب مریم نے کہا لیتنی، کاش کہ میں مت قبل هذا، یہ وقت آنے سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہوتی، میرا کوئی تذکرہ، میرا نام کسی کو معلوم نہ ہوتا۔ فناداها من تحتها، اس نے اس کو پکارا اس کے نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ تو غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، تحقیق بنا دی ہے تیرے رب نے تیرے نیچے ایک دری، یعنی چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تو کھینچ اپنی طرف اس کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، وہ تنا گرائے گا تیرے اوپر، رطب یعنی تازہ کھجوریں، جنیہ کے معنی میں تر و تازہ ہے، تر و تازہ کھجوریں وہ تیرے پاس تنا پیش کرے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پس تو کھجوریں کھا اور چشمے کا پانی پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس اگر تو دیکھے کسی بندے کو بشر میں سے کوئی بشر، فقولی انی نظرت للرحمن صوما،
تو پس تو کہنا میں نے نظر ماری ہے رحمان کے لیے روزہ رکھنے کی، میں روزے دار ہوں۔ چنانچہ فلن اکلم اليوم انسیا، پس میں ہرگز آج کسی انسان سے بھی بات نہیں کروں۔ فأتت به قومها تحملہ، پس وہ اس کو اٹھا کے لائی اپنی قوم کے پاس، تحملہ اس کو اٹھائے ہوئے تھی، یعنی مریم اپنے صاحبزادے اپنے بیٹے جناب عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے جب قوم کی طرف چلی، قالوا یا مریم، تھوڑا سا پیچھے کر لو اور پچھلی پھٹی بھی بڑھ لو، وہ تھوڑا جا ہاتھ پیر ہلانا پہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ یار کچھ نہیں ہوا، نماز پڑھنے گناہ کر دیتا ہے نا، تو بنا کر لو، ایک وہی کا مسئلہ کریں۔ تو فقولی انی نظرت للرحمن صوما، پس تو کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں۔ فأتت به قومها تحملہ، بس وہ اس کو آئی لے کر اپنی قوم کے پاس بیٹے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ قالوا یا مریم، قوم نے کہا اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو نے ایسا کام کیا ہے جو انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تو یہ جو مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا۔ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں بازاری عورت تھی۔ تو نے کیا کیا جرم کیا؟ یہ قوم نے تبصرہ کیے تیر بارے۔ فاشارت الیہ، مریم نے اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو قوم نے کہا کیسے ہم بات کریں اس شخص کے ساتھ جو مہد میں ہے، چھوٹا بچہ ہے، گودی والے بیبی بچے سے ہم کس طرح بات کریں؟ قال انی عبد اللہ، تو جناب عیسیٰ کو اللہ نے قوت کو جائے بخشی اور نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے بحیثیت نبی اللہ نے مجھے بنایا اور بھیجا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا میں جہاں کہیں ہوں، اور مجھے وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دی ہے نماز کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، وَدُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا فرمان جاری کیا ہے، اور مجھے نہ سرکش بنایا ہے نہ بد نصیب بنا ہے۔ آگے پھر تفصیل انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ حضرات، ہم نے پڑھا تھا کہ انسانی وجود میں اللہ تعالیٰ نے جناب روح الامین کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر جناب مریم کو خلوت خانے میں یہ آ کر پیغام دیا کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ تجھے حکم فرماتے ہیں یا پیغام دیتے ہیں کہ انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، کہ میں اللہ کا سفیر ہوں، نمائندہ ہوں، اور آپ کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے تبصرہ کیا نہ میں غلط کار ہوں، نہ میں نے شادی بیاہ کیا ہے، تو یہ اولاد کیسے ہو سکتی ہے، سسٹم دنیا میں ایسے نہیں ہے۔ پھر انہوں نے تائید کی قال کذالک قال ربک، یعنی معاملہ اسی طرح ہے جو مریم کو کہہ رہی ہے، لیکن تیرے رب نے کہا ہے کہ هو علی ہین، ایسے کرنا میرے لیے آسان ہے، اب تو جان تیرا رب جانے وہ کہہ دیتا ہے۔ جب وہ کہہ کے چلے گئے تو یہ فرمان ربانی تھا کہ مریم نے حاملہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باپ کے بغیر بیٹے کی ولادت کرنی ہے، ساری دنیا کو چیلنج کرنا ہے، اپنی الوہیت کا لوہا منوانا ہے، اور اپنے قادر مطلق ہونے کا لوگوں کو سبق دینا ہے، اور اپنے اختیارات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کر سکنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، توجہ فرمائیں ذرا۔ فحملتہ، پس وہ اس پیغام کے بعد جناب مریم اپنے اس بیٹے سے جو پیدا ہونے والا تھا حاملہ ہو گئی۔ اس میں بہت کچھ تفسیر والوں نے لکھا ہے، لیکن میری الحمدللہ عادت ہے کہ ویسی وہ باتیں لمبی چوڑی قصے کہانیوں کی شکل میں ہم بیان نہیں کرتے۔ بعد میں لکھا ہے کہ جب وہ فرمان چلے گئے تو حملہ ہوئی تو اگلے دن بچے کی ولادت ہو گئی، یہ بھی لکھا ہے۔ عقل کے خلاف ہے، فکر کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، لیکن اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ قادر ہے۔ اسی بنیاد پہ دونوں باتیں کی، لیکن قرآن مجید کا جو سیاق و سباق ہے اس میں سبق مل رہا ہے کہ یہ بتدریج اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا ہے، اور ہمیں اس بات کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت باشعور انسان، ان تمام چیزوں کو میرا خیال ہے کہ 6 انچ ہو بھی ہوں
کوئی بات نہیں، اگر فٹ بھی ہو جاؤ گے تو پھر بھی گناہ نہیں. تھی فوٹو ادھر ہو جاؤ، نہ کھلے ہو جاؤ گے، نہ سونے لگو گے، گرمی تو بھی بچ جاؤ گے. تھی بندے دعوت دو نا، اتنے آ جائے چابی رکھی نا، ٹھیک ہو. توجہ فرمائیں جی. وہ حاملہ ہو گئی، کوئی گل نہیں، بیٹھو ڈاکٹر بیٹھو. وہ اس پیغام کے بعد جناب مریم حاملہ ہو گئی. فانتبذت بہ مکانا قصیا. جب وہ اس پوزیشن میں ہو گئی، وہ اتنا شرمانے لگی، اتنا بے بسی کے عالم میں انہوں نے اپنے آپ کو پایا کہ میں اب کیا کروں، میں کس کو فیس کروں. اس حمل کی حالت میں میلوں کا فاصلہ بازی سے اس ویرانے تک چلی گئی. اور یہی وہ ایک علاقہ ہے کہ جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اہل کتاب نے لکھا ہے کہ فلاں جگہ پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی. یہی وہ مقام ویرانوں میں چلی گئی. اور وہ اپنے آپ میں شرماتے ہوئے، اپنے اس کیس کو چھپاتے ہوئے، دلیل میرے پاس کوئی نہیں ہے، دنیا میں مثال اس کی موجود نہیں ہے، میں کس کو جواب دوں گی، کیا کہوں گی، میرے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے. تو وہ اپنے آپ میں ہی اس مسئلے کو چھپانے کے لیے ویرانوں تک چلی گئی. اب وہ ولادت کا جب وقت آیا، مفسر نے لکھا ہے وہ چل چل کے پھر کے پریشان ہو کے کہ میرے ساتھ بن کیا رہا ہے. اور اکیلی عورت، ولادت کے وقت اس عورت کو کتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ وہ خاتون ہو، وہ دیا ہو، وہ معاملت کرنے والی ہو. جنم دینے والی عورت اکیلی، اور حادثہ بھی ایسا ہے کہ ولادت ہو رہی ہے جس کا کوئی اور نہ ثبوت ہے نہ مثال ہے، کوئی غم خاری کرنے والا بھی نہیں ہے، معاملت کرنے والا بھی نہیں ہے. اس سلسلے میں جو تعاون عورت کو ہوتا ہے، اس خاتون کو جو ماں بننے والی ہے، وہ بھی میسر نہیں ہے. تو چنانچہ وہ پھر کے پریشان ہو کر، جس طرح وہ جرنیل مایوس ہو کے، تھک کے، چور ہو کے کسی جگہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ پریشان ہو کر ایک کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے جب بیٹھی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، یہی نقشہ اللہ نے پیش کیا ہے. درد ذے ان کو کھجور کے تنے تک لے آئے. یہ وہ نقشہ ہے. میں نے جس عرض کیا ہے، جناب ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، سرجن ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کو بھی پتہ ہے ہم بیٹیوں والے ہیں، اولادوں والے ہیں، اور ہم نے بھی، ہماری بھی اولادیں ہیں، اولادوں کی اولادیں ہیں. تو وہ ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ جب وہ ماں بنتی ہے تو بیٹے کو جنم دیتی ہے. تو وہ درد ہوتا ہے، ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ اس درد کے ذریعے بچہ جو ہے روٹین کے ساتھ پھر وہ دنیا کی طرف آتا ہے. اس مقام سے جہاں اس بچے کی اللہ نے پرورش اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ کی ہے. اور وہ ایسی ورکشاپ ہے کہ جس کا مین گیٹ بند ہوتا ہے اور باہر سے اندر کوئی شاید سپلائی نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ اس حقیق اور ڈاکٹر نے، خالق کائنات نے، اس ورکشاپ کے اندر دنیا کا وہ سامان اور وہ نقشے بنائے ہیں کہ دنیا بنا ہی نہیں سکتی. ہارٹ بن رہا ہے، کڈنیاں بن رہی ہیں، آنکھیں بن رہی ہیں، کٹ لگ رہے ہیں، سوراخ لگ رہے ہیں، ناخن بن رہے ہیں، جوڑ. کیا بات ہے! بالوں تک، ناخنوں تک، جوڑوں تک، کانوں کے سوراخ، ادھر کٹ، ناخن، سب کچھ بنا کے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس طرف سے آواز آتی ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ کارنامہ کر کے دکھانے والا ہے تمہارا رب. کس کو رب کہتے ہیں؟ اب وہ سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے ساتھ جب آ کر ٹیک لگا کے بیٹھی، درد ذے کے حوالے سے وہاں وہ آ پہنچی. اب اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں جو باتیں کر رہی ہے، میرے رب نے اس کو بھی قرآن بنا دیا کہ اس صورتحال میں، اس بے بسی کے حال میں مریم نے کیا کہا تھا، کہاں کہا تھا، جنگل میں کہا تھا، عرش مبین پر، عرش بریم پر جو خالق کائنات ہے وہ تو سارا کچھ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. پھر اس نے خود ترجمانی کر کے دنیا میں قیامت تک رہنے والی کتاب کا، اس کلام کا حصہ بنا دیا. کیا کہا اس کا دور نے؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں یہ وقت آنے سے پہلے مر جائی ہوں. عفیفہ اور پاک دامنہ جو خواتین ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ اور نہ مٹنے والا کیسا سوال ہے جس کا جواب کوئی نہیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں واقعہ پیدا ہو رہا ہے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے. کہتی ہے میں مر گئی ہوتی قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، دنیا میں میرا کوئی نام نہ جاننا ہوتا، میں مر مٹ گئی ہوتی، بھولی بسری ہوتی، بلا دیا گیا ہوتا میرا نام و نشان. یہ سارے لہجے میں جو بات کی ہے، کیسا کمال ہے، میرے رب نے اس کا ترجمہ اپنی بولی میں کیا، کلام اللہ بنا. نسیا منسیا فناداها من تحتها،
آواز آئی، مفسر نے لکھا ہے یہ آواز دینے والے جناب جبرائیل تھے. آواز آئی اور ساؤنڈ سسٹم من تحتہا، جہاں مریم بیٹھی ہے یہاں سے ساؤنڈ سسٹم اللہ نے بنا، یہاں سے آواز آئی. پروگرام اوپر بن رہے ہیں، فیصلے اوپر ہو رہے ہیں، اور اپنی بندی کو سہولت پہنچانے کے لیے آواز یہاں آئی. چونکہ اس حالت میں عورت نہ بھاگ سکتی ہے، نہ دوڑ سکتی ہے، کچھ کر نہیں سکتی، بے بسی کے حال میں ہے. فناداها من تحتها اللہ تحزنی، جملوں پر غور کرو، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں. کیسا جملہ اس پر آپ کو میرے خیال سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے. ناداها من تحتها اللہ تحزنی، مریم میری بندی گھبرانا نہیں. قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے انتظامات کرتے ہوئے اللہ نے ندی اور چشمہ جاری کر دیا. جس کھجور کے تنے کے ساتھ وہ ٹیک لگائے بیٹھی ہے، ذرا تھوڑی سی ہمت کر. وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ، کیسی شاندار اللہ نے ترتیب بنائی. اس کو تھوڑا سا ہلانا تیرا کام ہے، اس کھجور کے تنے کو ہرا کرنا میرا کام ہے، اس کے ساتھ رطب لگانا میرا کام ہے، اور پھر وہ تنا تیرے سامنے جو ہوتے ہیں رطب تازہ کھجوریں تیرے سامنے خود گرائے گا، پیش کرے گا. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھا، چشمے کا پانی پی، ساری خیر ہو جائے گی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں. کیا بات ہے میرا نام. وَحُزِّي إِلَيْكَ، ہاں یاد ہے نا. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. سریا ندی کو بھی بولتے ہیں اور چشمے کو بھی بولتے ہیں، ہر وہ بہنے والا جو پانی ہے اس پر بھی بولا جاتا ہے. اللہ نے تیرے نیچے یہ ندی یا چشمہ جاری کر دیا ہے، اور یہ کھجور کا تنا جو ہے اس کو تو اپنی طرف کھینچ ہلا. تو ساقط علیہ کے رطباً جنیا، ترو تازہ وہ کھجوریں رطب وہ تیرے سامنے پیش کرے گا. لہذا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھا، پانی پی، اور آنکھوں کو سکون اور ٹھنڈک تجھے ملے گی، پیار آئے گا. کھانے پینے کا سامان اللہ نے مہیا کر دیا. کیسے وہ رطب شاندار ہوں گے، کیسا وہ لذیذ پانی ہوگا. جو بچے کو جننے والی ماں کو ضرورت ہوتی ہے وہ ساری صلاحیتیں اس تنے کھجور اور پانی کے اندر سب کچھ موجود اللہ نے سمجھا دیا. اس کے اندر جو توانائیاں، جو وٹامنس، جو اس قسم کی ضرورتیں، پانی کا چشمہ اور کھجوریں بنا کے کھجوریں کا پانی پی، گھبرانا نہیں، سارے کام ٹھیک ہو جائے. توجہ کریں. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تو کسی انسان کو بشکل دیکھے گی، تیرے سامنے کوئی بندہ آیا تو ظاہر ہے اس نے پوچھنا ہے بی بی تو کون ہے، تیرا وطن کون ہے، تیرا خاندان کون ہے، کہاں سے آئی ہے، ادھر جنگل میں کیا کر رہی ہے. جو ہی بندہ تیرے سامنے کو آئے تو نے سبق پڑھا ہے، کہنا کیا ہے. قرآن پیش کر رہے ہیں ذرا جاگ کے سر و محبت کے ساتھ. جس نے یہ پروگرام بنایا ہے اس نے رہنمائی بھی خود فرمائی. کیا کہنا ہے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تو نے کہنا ہے کہ میں نے روزے کی نظر بانی ہوئی ہے، میں روزے دار ہوں، اور میں نے نظر کیا بانی ہے، میں نے بولنا نہیں، روزہ ہے میرا. فَلَنْ أُكَلِّمَ، اگر پھر وضاحت فرمانی، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں کسی بندے کے ساتھ انسان کے ساتھ بات نہیں کرنی، میرا روزہ، میں نے بات ہی نہیں کرنی. وہ کھپتا رہے، سوال کرتا رہے، ٹکرے مارتا رہے، تبصرے کراس کوشچن کرتا رہے، تو نے کہنا میں نے نہیں بولنا، فلاں بولنا ہی نہیں. عرب لوگوں نے ایک خوبصورت بات کی ہے حضرت، یہ آپ کے لیے بات ہے ماشاءاللہ. سب سے بڑے اعتراضات کا سب سے مضبوط ترین جواب یہ ہے کہ بات کا جواب نہیں دینا. ڈاکٹر صاحب عرب لوگوں نے لکھا ہے کہ گالیاں دیتا رہے، بکواس کرتا رہے، الزام لگاتا رہے، نعرے مارتا رہے، تمہارے جلوس نکالتا رہے. سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ کسی بات کا جواب نہیں دینا. تو جب آپ جواب نہیں کسی بات کا دیں گے تو وہ ٹکرے مار کے ایک دن دو دن وہ کہے گا یار تو بولتے نہیں تھے، چلو ہمیں واپس ہو جائے، سارے نظام ٹھیک ہو جائیں. تو اللہ نے علاج یہ بتایا کہ تو نے کہنا ہے کہ لن اکلم اليوم انسیا، میں نے کسی بندے سے بات ہی نہیں کرنی. ٹھیک ہو گئی. پھر کیا ہے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو قوم کا ہم آپ کرتی. جب وہ بیٹے کو اٹھا کر قوم کی طرف آئی تو قوم نے مارے تیر، نشتر چلائے. قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، قوم نے کہا بی بی مریم یہ تو بہت بڑا کام تو نے کیا. پتہ ہے یہ شادی شدہ نہیں، پتہ ہے یہ کواری تھی، پتہ ہے اس کے نگران جناب زکریا تھے، پتہ ہے اس کا خاندان کیا ہے، اس کے والدین کون ہے، اس کا بھائی کون ہے، خاندان ہے، یہ بڑے معزز لوگ ہیں، اور اس کی شادی بیاہ تو ہوئی نہیں، تو بیٹے کو اٹھا کے لے کر ادھر آ رہی ہے. تو یہ قوم نے مارے تھی، تو نے بہت بڑا کام کیا. یا اخت ہارون،
لوگ کہا کرتے ہیں وہ تیرے والدین ایسے نہیں تھے، وہ تیری ماں ایسے نہیں تھی، وہ تیرا ابا ایسا، وہ تیرا خاندان کیسا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا. قوم نے کہا وہ ہارون کی بہن، جناب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، جناب مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا. تو وہ معزز لوگ تھے. تو پوچھا ہارون کی بہن سنو، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی بداری عورت نہیں تھی، وہ گھٹیا لوگ نہیں تھے، تو نے کیا کیا؟ یہ تانے، یہ ڈشٹر، یہ سارے سلسلے. فاشارت الیہ، پابند کیا ہوتا نا بولنا نہیں، اشارے سے باندھ کی ہوئی، انہوں کچھ ہو کتوا ہے، مینوں بھی نہیں پتا کیا کہا. اشارت ہے، بچے سے پوچھو یہ کون ہے، کہاں سے ہے، میں خود نہیں جانتی. اب یہ اتنا سخت اشارہ ہے کہ وہ کہیں کیسی بات ہے، یہ کڑی کہہ رہی ہے، یہ لڑکی کیا کہتی ہے. فاشارت الیہ کہہ کس نے ڈال دیا. تو قوم کہتی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم نے کہا جو بیبی بچے ہوتے ہیں، گودیوں میں بچے ہوتے ہیں، شیرخوار بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے بات کریں؟ کیا وہ شیرخوار بیبی بچے بولتے ہیں؟ وہ 2-2.5 سال کے بعد بھی بچے کہیں نہیں بولتے، اس زبان کہاں اس کا کچھ بھی نہیں آتا. تو وہ کہہ رہی ہے اس سے پوچھو. اب میرا رب جب بلوانے پہ آئے ہیں تو صحیح بخاری شریف کے اندر نبی پاک فرمایا لم یتکلم فی المہد الا ثلاث. گودی میں بات کرنے والے 3 بندے ہیں، اور ان میں جناب عیسیٰ بن مریم بھی گودی میں اللہ نے کلام کرایا، یہ وہ ہے. اب اللہ نے فرمایا میری بندی کے بچے اور عیسیٰ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ اور کتاب اور نبوت رسالت دینی تھی، فرمایا تو بول کے بتا، تو اپنا بھی تعارف کرا، ماں کا تعارف کرا، تو میرا تعارف بھی کرا. اب جناب عیسیٰ بولتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سبحان اللہ. یہ جو ہے نا قال انی عبد اللہ، کب ہو ایک باری قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ. اس جملے نے پورے یورپ کا منہ بند کر دیا. ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ، ابن اللہ کا عقیدہ، الوہیت کا عقیدہ. قرآن مجید کے اندر اللہ کے کلام کا ایک جملہ پورے یورپ کو چیلنج کر دیا ہے، نہ ابن اللہ ہے، نہ اللہ ہے، نہ تثلیث ہے. میں کون ہوں؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اچھا جی. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبوت بھی دی ہے، کتاب بھی دی ہے. پھر کیا ہے؟ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اللہ مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں میں رہوں، اور مجھے اللہ نے تاکیدی حکم دیا نماز پڑھنے کا، تاکیدی حکم دیا مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور تاکیدی فرمان آیا ہے جب تک وہ نماز رو جب تک زندہ رہوں. یہ ساری بات ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی فرمان جاری کیا ہے، اور مجھے اللہ نے نہ سرکش بنایا ہے، نہ مجھے بدبخت بنایا ہے. میں بدبخت بھی نہیں، سرکش بھی نہیں، بلکہ میں بابرکت ہوں. اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے مجھے. اور میری ماں پر اعتراض کرنے والوں، یہ اعتراض تمہارا باطل ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. پھر اس دور میں جہاں حکیم اور ڈاکٹروں کی ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آ رہی ہیں، اس دور کے حکماء اور ڈاکٹر بے بس ہو گئے تھے کس کے علاج میں. کوڑ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں، نبینوں کا کوئی علاج نہیں. اور یہ جو چلو علاج مال جب الگ بات ہے، کوئی حکیم ڈاکٹر بتا سکتا ہے تو کی کھا کے آیا. چلو یہ بھی کوئی نشانیاں پتہ ہے، وہ نبض والے نبات حکیم بتا سکتے ہیں، جیسا تو فلانی شک آتی تھی، یہ حکیم کچھ بتاتے رہے. لیکن یہ نہیں بتا سکتے گھر چھوڑ کے کیا آئے. اللہ نے فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طور پہ ہم نے یہ بھی بتا دیا اپنے حکم سے، تو یہ بھی بتایا کرے گا تو کھا کے کیا ہے، گھر رکھ کے کیا آیا ہے. اور کوڑ کی بیماری والے پہ ہاتھ پھیرے گا وہ بھی ٹھیک، پیدائشی نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے گا وہ بھی ٹھیک، حتیٰ کہ مردے کو کہے گا نا قوم بدلا اور درویشہ زندہ ہو جائے، وہ بھی زندہ کر کے دکھا. بس کر دی اللہ تعالیٰ نے بے بسی کے عالم سارے جانا، یہ منڈا کردہ کی. پھر آگے بڑی باتیں ہیں. اللہ نے فرمایا تو پرندہ بنا جس طرح بچے کھلونا بناتے ہیں. فَتَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. پھونک مارنا تیرا کام ہے، پرندہ پر کے اڑا کے دکھانا میرا کام. یہ ہے عیسیٰ بن، آگے تفصیل ذالک عیسیٰ بن مریم، فرمایا یہ ہے عیسیٰ بن مریم جو اللہ تعالیٰ نے سیمپل نمونہ بنا. کیونکہ بات لمبی ہو جاتی ہے نا، انشاءاللہ زندہ رہے تو باقی کل باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ ہماری بات کی پوری سمجھ آ جائے. اور سورۃ مریم جس حوالے سے اللہ نے فرمایا اس کی ساری تفصیلات آپ کو پتہ چل جائے. ارشاد ہوتا ہے جی فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. وہ جو سفیر آیا تھا، نمائندہ آیا تھا اللہ کی طرف سے، تو ان کے آنے اور کہنے کے بعد وہ اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی، یعنی اپنے بیٹے کا حمل ہوا.
فانتبذت بھی، بس اس کو انہوں نے اٹھا کے لے گئیں مکانا قصیا، بڑی دور دزار مقام بند، یعنی ویرانوں میں چلی گئیں، آبادیوں سے نکل گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، ولادت کے وقت درد زیر کو لائی اِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ قالت، تو نے کہا دعائیہ کلمات کہتے ہوئے، یا لیتنی، کاش کہ میں مت قبل ھذا، مر چکی ہوتی اس سے پہلے، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں ہوتی ملیا میٹ، بھولی بسری، کوئی میرا نام و نشان تذکرہ میرا وجود دنیا میں نہ ہوتا۔ فناداها من تحتها، اس نے آواز دی نیچے سے، اللہ تحزنی، تو نہ فکر کر، نہ گھبرا، قد جعل ربو کی تحقیق بنا دیا تیرے رب نے، تحتا کے تیرے نے سریا، ندی چلا دی ہے یا چشمہ بہا دی ہے، وہ حزی الیک، اور تو کھینچ اپنی طرف، ہلا اپنی طرف، بے جزع النخلہ، کھجور کے تنے کو، تو ساقط علیک رطبا جنیا، وہ گرائے گا تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں، رطب کہتے تر و تازہ پکی کھجور کو۔ فکلی واشربی، بس تو کھا اور پی، وقرری عینا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، فاما ترین من البشر احدا، بس اگر تو دیکھ لے انسانوں میں سے کسی بشر کو، فقولی، تو نے کہنا ہے، انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے روزہ رکھ کے، یعنی میرا نظر، میں نے روزے کی نظر مانی ہوئی، فلن اکلم اليوم انسیا، پس میں ہرگز نہیں بات کروں گی آج کسی انسان سے، فاتت به قومها، پس وہ لائی اس کو، یعنی اپنے بیٹے کو قوم کے بعد، تحملہ، اس کو اٹھائے ہوئے تھی مریم گودی میں اپنا، جس کو ولادت کی انہوں نے بیٹے کو جناب عیسیٰ کو اٹھائے لا رہی ہیں۔ قالو، قوم نے کہا، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو نے ایسا کام کیا ہے جو انتہائی ناپسندیدہ ہے، بڑا وکری ٹائپ کا کام تو نے کیا ہے، انوکھا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی ہمشیرہ، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تھا تیرا باپ برا آدمی، وما کانت امک بغیہ، نہ تھی تیری باپ بداری عورت، فاشارت الیہ، تو جناب مریم نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ قالو، قوم نے کہا یا انہوں نے کہا، کیف نکلم، کیسے ہم بات کریں گے، من کان فی المہد صبیہ، جو گودی میں ہے بچہ، بیبی بچہ۔ قال، اس نے بول کے کہا، اللہ نے قوت گجائی بخشی جناب عیسیٰ بن مریم کو، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے انجیل، وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبوت دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں اب ملی ہے، یعنی اس پوزیشن میں اللہ نے بنایا، کتاب بھی ملے گی بحیثیت پیغمبر، نبوت بھی، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اللہ نے مجھے تقیدی حکم دیا نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا، وبرم بوالدتی، اور تاکیدی حکم دیا ہے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور نہیں بنایا مجھے اللہ تعالیٰ نے سرکش اور نہ بدبخت۔